الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے انہیں اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہے۔ اس محبت اور اس محبت کی شدت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جس دن یہ محبت اور اس کی شدت سمجھ میں آ گئی تو ہمارے بہت سارے سوالات کے جوابات ہمیں خود ہی مل جائیں گے۔ آج کل مسلمانوں میں ایک رواج اور ایک عادت پڑ گئی ہے کہ دین کے کسی بھی حکم کے متعلق علت پوچھتے ہیں، وائی، ریزن کیا ہے، یہ اللہ نے حکم نازل کیا کیوں کیا، اللہ کو اس سے کیا ملے گا، ہمیں اس سے کیا ملے گا، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کو نہ کرے تو کیا ہوگا۔ اس قسم کے لاجیکل کویسچنز آج کے مسلمان بالخصوص نوجوان بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو ہر بات کا کوئی نہ کوئی جواب تو بہرحال ہوتا ہی ہے، لیکن جو اس کا کور ہے، جو سینٹر ہے، مرکز ہے، اس کو اگر آپ ایک دفعہ سمجھ لیں تو یقین جانیے کہ بہت سارے سوالات خود ہی حل ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا دریا کو کوزے میں بند کر دینا، تو یہ وہ معاملہ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو عبادات ہیں ان کا ظاہر مختلف ہے۔ مثلا نماز ہے، اب نماز میں آپ وضو کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کے تکبیر کے ہاتھ باندھ کے قیام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک ہی جگہ رہتے ہیں مگر رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، کہیں چل کے نہیں جانا پڑتا، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ ایک عبادت ہے روزہ، جس میں آپ نے فزیکلی اٹھک بیٹھک نہیں کرنی، بس یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کھانے پینے کو چھوڑ دینا ہے اور ان کاموں کو چھوڑ دینا ہے جس سے اللہ نے منع کیا۔ اب یہ بھی اللہ کا حکم ہے، لیکن اس حکم میں اور پہلے والے نماز کے حکم میں بہت فرق ہے۔ یعنی اپیرنٹلی نماز اور طرح پڑھی جاتی ہے اور 3 4 5 منٹ میں بندہ نماز پڑھ لیتا ہے، لیکن اٹھک بیٹھک کرتا ہے، فزیکل کچھ ایکسرسائز بھی کرتا ہے۔ روزہ صبح سحری کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنا، بظاہر کوئی فزیکل ایکسرسائز نہیں، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ پھر ایک عبادت ہے زکوٰۃ کا دینا، اس میں نہ بھوکا پیاسا رہنا ہے، نہ کوئی اٹھک بیٹھک کرنی ہے، لیکن اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جو ہے وہ 2.5% آپ نے صاحب نصاب نے نصاب کے مطابق دینا ہے۔ اب یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، لیکن بالکل اس کا ظاہر مختلف ہے۔ اور ایک اللہ کی عبادت حج ہے کہ جس میں مال بھی لگ جاتا ہے، جان بھی لگ جاتی ہے، بعض موقعوں پہ انسان کو بھوکا پیاسا بھی رہنا پڑ جاتا ہے، سفر کرنا پڑتا ہے، سفر کی مشقت
اور اچھی خاصی ایکسرسائز ہوتی ہے، مجاہدہ ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھی ہے، توجہ رکھیے گا۔ نماز کی ایک مثال رکھی، روزے کی مثال رکھی، زکوٰۃ کی مثال رکھی اور حج کی مثال رکھی، یا عمرہ ہے۔ یہ تمام عبادات ظاہر میں بالکل مختلف ہیں، مگر ہیں سب کی سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی محبت کو پانے کے لیے۔ تو بندہ سوچے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنے سارے مختلف کام اور مقصد ایک ہی؟ جی بالکل ہوتا ہے۔ آپ گھر کے اندر دیکھیں، والد صاحب آپ کو کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے پانی پلاؤ، اب یہ ان کی طرف سے ایک کمانڈ ہے، حکم ہے، آپ جا کے پانی لا کے ابو کو پیش کر دیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا جاؤ میری گاڑی صاف کرو۔ اب یہ کام پہلے والے کام سے نسبتاً زیادہ ٹف ہے، ذرا مشکل ہے، اور وقت بھی تھوڑا زیادہ لگتا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ابو نے کہا ہے، آپ چلے جاتے ہیں، گاڑی صاف کر لی۔ اب ابو کہتے ہیں جاؤ مارکیٹ سے گھر کا سامان لے کے آؤ، اب یہ اور ایک مشکل کام ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں بھی لان کو پانی دے دو۔ اب یہ مختلف کام انہوں نے دیے، جس میں کرنے میں کسی میں وقت کم لگ رہا ہے، کسی میں زیادہ لگ رہا ہے، کسی میں جسمانی آپ کی ورزش زیادہ ہو رہی ہے، کسی میں تھکاوٹ زیادہ ہو رہی ہے، کسی میں کم ہو رہی ہے، اور بعض ان کی باتوں کو پورا کرتے ہوئے آپ کی جیب سے پیسے بھی لگ جائیں گے، لیکن اس سب کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ایک ہی ہے، ابو کو خوش کرنا، ابو کو راضی کرنا، ابو کی دعائیں لینا، ان کی محبت کے اندر آپ ڈوب کر یہ سارے کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک اور مثال لے لیں، ایک مالک ہے کسی آرگنائزیشن کا، وہ اپنے ملازم سے کہتا ہے بھی یہ کام کرو، ایک کام دیا ملازم نے کر لیا، دوسرا دیا کر لیا، تیسرا دیا کر لیا، 4 کام اس ملازم نے کر لیے، ایک کام اور دیا اس نے نہیں کیا۔ اب بتائیے کہ کیا وہ جو مالک ہے اس آرگنائزیشن کا، وہ اس ملازم سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا کہ جی میں نے آپ کو 5 کام کہے تھے، چلے 4 تو آپ نے کر دیے، ایک آپ نے نہیں کیا؟ یقیناً اس کے دل میں یہ بات آئے گی کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ نافرمانی کا جذبہ ہے۔ اور اگر بالفرض وہ 5 کے 5 کام آپ نہ کریں یا وہ ملازم نہ کرے، تو جو اس آرگنائزیشن کا ہیڈ ہے، جو بگ باس ہے، کیا کرے گا؟ نکال باہر کرے گا۔ یہ فلسفہ ہے پوری کی پوری عبادت کا، کہ ہمیں اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے اللہ کی محبت کو پانے کے لیے، اور مکمل عبادت کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جتنا حصہ ہمیں اچھا لگے وہ ہم کر لیں، اور جو حصہ ہمیں ذرا ٹف لگے، مشکل لگے، وہ ہم چھوڑ دیں۔ بھائی عبادت تو بائی چوائس نہیں ہوتی، عبادت تو اللہ کی طرف سے۔ یہ ایسے ہی جیسے ابو کام کہیں تو آپ کہیں ابو یہ کام میں نہیں کروں گا، آپ کوئی اور کام دے دیں، وہ کہیں بیٹا مجھے ضرورت ہی تمہاری اس کام کے لیے، آپ کہیں نہیں میں یہ نہیں کر سکتا، اور کوئی کام بتا دیں۔ ویسے محبت بڑی ہے آپ سے کہ بیٹا مجھے پانی پلا دو، نہیں میں پانی نہیں، میں ذرا موبائل پر گیم کھیل رہا ہوں، میں پانی نہیں پلا رہا۔ محبت بہت ہے ابو آپ سے۔ بیٹا باہر گاڑی میری صاف کر دو، میں نے جانا ہے۔ ابو یہ کام تو بہت مشکل، میرے سے نہیں ہوتا، میں بہت بیزی ہوں، آپ دیکھ بھی رہے ہیں میں اسکرین پہ جو ہے وہ کتنے ملک فتح کر چکا ہوں، میں اتنا مصروف آدمی ہوں، میں بس محبت بہت ہے لیکن یہ میرے سے نہیں ہوگا۔ بیٹا ابھی تو مارکیٹ جانا ہے، سودا لانا ہے، ابو کسی اور کو بھیج دیں، محبت بہت ہے آپ سے، پکا عاشق ہوں میں آپ، یہ کام میرے سے نہیں ہوگا۔ تو کیا خیال ہے، یہ عمل اور یہ سٹیٹمنٹ آپس میں میچ کرتی ہے؟ بالکل
بالکل نہیں کرتے. اور یہی ہم آج کے مسلمان کر رہے ہوتے ہیں. یا اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، ادھر ہم ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے، ادھر آپ دعا ہماری سن لیں، ادھر قبولیت آنکھوں سے نظر آئے، یعنی ہاتھ نیچے بھی نہ ہو اور قبولیت ہو جائے. ماشاءاللہ ایسا اللہ سے گمان، محبت کا، تعلق کا. اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات آتے ہیں تو بس جی نماز نہیں مجھ سے پڑھی جاتی. یہ بڑا ٹف کام ہے. گرمیوں کے دن روزہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، میں تو بھوکا رہ ہی نہیں سکتا. مجھے تو صبح دوپہر شام کھانے کے علاوہ کئی طرح کے سنیکس کھانے ہوتے ہیں، چائے کے ساتھ کافی چیزیں. میں روزہ نہیں میں رکھ سکتا. ویسے اللہ سے محبت بہت ہے. اچھا زکوٰۃ تو دے دیں، یہ تو اللہ ہی کا دیا ہوا مال ہے. کیوں جی؟ میں کالجز میں پڑھا، وینوں کے دھکے کھائے، یونیورسٹیوں میں جا کے پڑھا، اتنی میں نے ڈگریاں حاصل کی، اپنی محنت سے میں نے ایک مقام حاصل کیا، پھر مجھے پیسہ ملا، یہ میں کیوں دوں گی اللہ کے نام پہ؟ یعنی وداؤٹ ریزن میں کیوں دوں؟ اب اس کو ریزن ہی سمجھ نہیں آ رہی. ہاں ویسے میں اللہ کا بندہ ہوں، میں ہاتھ اٹھاؤں گا، اللہ کے اوپر لازم ہے کہ میری دعاؤں کو سنے، لیکن یہ کام میرے سے نہیں ہوتا. حج او جی جب دیکھیں گے بوڑھے ہو جائیں گے، بیٹیوں کے بیٹوں کی شادی ہو جائے گی اور سارے کام میرے ایک سائیڈ پہ لگ جائیں گے، سب ہو جائیں گے، پھر میں دیکھوں گا حج کرنے کا. تو یہ ہم انفیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. دعویٰ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے عشق کا اور محبت کا، اور ہم زندگی میں کر کیا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح چاند نظر آ جائے گا ایک آدھ دن میں تو ذی الحج کا مہینہ شروع ہو جائے گا. یہ اسلامی مہینوں میں سال کا آخری مہینہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج بھی زندگی کے آخری ایام میں کیا، چونکہ ہجرت فرمائی، حالات ہی ایسے چل رہے تھے. اور 10ویں ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا. تو یہ سال کا آخری اسلامی مہینہ ہوتا ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جس شخص کے اوپر حج فرض ہو چکا وہ پہنچے، بیت اللہ میں پہنچے، منی عرفات میں پہنچے اور حج کے ارکان کو پورا کرے. حج کی فرضیت اور اعمال کی فرضیت میں ایک بات جو میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کی کہ یہ بھی بائی چوائس نہیں ہے، اختیار آپ کو نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ جی جس دن میں نیت کروں گا اس دن مجھ پہ حج فرض ہوگا. نہیں. زکوٰۃ کے بارے میں آپ کہیں جی میں زکوٰۃ نکالوں گا، لیکن جب میرا جی چاہے گا میں نکال دوں گا. اسی طرح نماز کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ نماز میں بھی آپ کہیں جی جب میرا دل کرے گا میں پڑھ لوں گا. نہیں. نماز کا جب وقت داخل ہو گیا اب نماز پڑھنا آپ پر فرض ہو گئی. سورج تو چل رہا ہے نا، وہ تو آپ کی مرضی کے مطابق ٹھہر نہیں جائے گا کہ جناب کا دل نہیں کر رہا تو میں ظہر کا وقت داخل ہی نہیں کرتا. نہ ظہر کا وقت داخل ہو تو نہ ظہر کی نماز فرض ہو، نہ عصر کی نماز فرض ہو، نہ مغرب کی فرض ہو. تو سورج تو اللہ کے حکم سے چل رہا ہے. تو جیسے ہی وقت داخل ہوگا نماز آپ پر فرض ہو جائے گی، دل چاہے تب بھی، دل نہ چاہے تب بھی. اسی طرح جس بندے کے پاس نصاب سے زیادہ مال آ گیا، نصاب کے بقدر یا اس سے زیادہ آ گیا، سال گزر گیا، اب اس کا جی چاہے یا نہ چاہے اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی. اسی طرح جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ حج کا سفر کر سکے اور کر کے خیریت سے واپس آ سکے، پیچھے گھر والے بھی بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائیں، تو اب اس کا جی چاہے یا نہ چاہے حج اس پہ فرض ہو گئے. اسی طرح کا ایک حکم قربانی کا ہے کہ وہ لوگ جن پہ حج فرض ہے وہ تو پہنچیں گے ادھر حرمین کی زمین میں اور اپنا فریضہ ادا کریں گے، لیکن باقی پوری دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں وہ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ مشابہت رکھیں گے. یعنی یوں سمجھے کہ دل ان کا بھی وہیں اٹکا ہوگا کہ کاش ہم بھی چلے جاتے، بیت اللہ کا طواف کرتے، اس کی زیارت کرتے،
ملتزم سے چمٹتے، حجر اسود کو بوسہ دیتے، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک روضہ انور کی زیارت کرتے، جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے، درود پڑھتے، تو پوری دنیا کے مسلمان جو وہاں نہیں جا سکے ان کا دل بھی ان حاجیوں کے ساتھ اٹکا رہے۔ ہوتا ہے نا ہمارے بہت سارے نوجوان جو بیرون ملک جاتے ہیں پڑھنے کے لیے یا مال کمانے، تو چلے تو جاتے ہیں لیکن پیچھے ماں سے محبت ہوتی ہے، تو وہاں رہتے ہوئے بھی اس کو والدہ کا خیال آتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں یہ ٹائم ہو گیا ہوگا، اب والدہ اٹھ گئی ہوں گی، اب انہوں نے نماز پڑھ لی ہوگی، اب انہوں نے کھانا کھا لیا ہوگا، اب اس وقت وہ یہ کر رہی ہوں گی، یہ کر رہی ہوں گی۔ تو اسی طرح پوری دنیا کے انسانوں بالخصوص مسلمانوں کا بھی دل ان حاجیوں کے ساتھ اٹکا رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ سب کے سب لوگ اس حج کے عمل کی طرف متوجہ رہیں۔ ظاہر سی بات ہے جس عمل سے محبت ہو انسان کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے، لہٰذا وہ کیا کریں؟ اب ظاہر سی بات ہے ہم یہاں پاکستان میں بیٹھ کے طواف تو کر نہیں سکتے، حجر اسود تو ہے نہیں جس کا بوسہ لے لیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ اطہر تو یہاں موجود نہیں، تو ہم کیا کریں؟ ہم اللہ تعالیٰ کا دوسرا حکم ابراہیم علیہ السلام کی سنت یعنی جانور کا ذبح کرنا اس کو پورا کریں۔ حاجی بھی وہاں پر حج کے ارکان مکمل کرنے کے بعد جو ہے وہ جانور ذبح کرتے ہیں، ہم بھی یہاں پر جانور کو ذبح کریں اور سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کریں۔ یہ پھر وہی بات جو شروع میں نے عرض کی کہ اکثر مسلمانوں کے گھروں میں بچے جوان ہو جاتے ہیں، نہ ماں باپ توجہ کرتے ہیں کہ ان کو اسلام کے بارے میں زیادہ بتایا جائے، نہ بعض اوقات اسکولوں میں اسلامیات اس درجے کی پڑھائی جاتی ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بچے دیکھتے ہیں کہ جی سال میں ایک دفعہ ہم جانور ذبح کرتے ہیں، ابو جانور خرید کے لاتے ہیں، ہم اس کو ذبح کرتے ہیں، ہم اس کا گوشت کھاتے ہیں، بس اتنا ہی پتہ ہوتا ہے۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے پورا ایک فلسفہ ہے۔ وہ فلسفہ کیا ہے؟ وہ محبت کے جذبات کیا ہیں؟ وہ اکثر معلوم نہیں ہوتے الا ماشاءاللہ۔ بس اتنا پتہ ہوتا ہے کہ ابو ایک جانور لائیں گے، اس کو ذبح کیا جائے گا اور ہم پھر اس کے گوشت سے باربیکیو کریں گے، بس اتنا پتہ ہوتا ہے۔ جیسے آج کئی مسلمانوں کو رمضان کے روزوں کا اتنا شوق نہیں ہوتا، عید کی سیویاں کھانے کا شوق ہوتا ہے۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے، پیچھے اس کے تھیم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی کیا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اس کی منشا اس حکم کی اور جو تھیم ہے، جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے برگزیدہ پیغمبروں کا امتحان لیا۔ ہر قوم کے اندر کسی نبی کو بھیجا، انبیاء پر بھی مشقت آئی، حالات آئے، امتحان آئے، اور انہوں نے اس امتحان میں ثابت قدم رہ کر ثابت کر دیا کہ ہمارے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ رب العزت ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ ہم سب کے دلوں میں ایک سے زائد محبتیں موجود ہوتی ہیں۔ ہمارے دل میں نا ایک لسٹ ہوتی ہے، پرائیورٹی لسٹ، اور اس کے مطابق ہم نے محبتوں کو درجہ دیا ہوتا ہے، لوگوں کو، شخصیات کو درجہ دیا ہوتا ہے۔ اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھیں کہ ایک ہے جائز محبتیں،
اور ایک ہے ناجائز محبتیں، جن کو اللہ نے منع کیا، نامحرم کی محبت رکھنا یا دنیا کی چیزوں کی محبت دل میں رکھنا، مکانات کی اور دنیا کی رنگینیوں کی محبتوں کو دل میں رکھنا، یا کسی عورت کی یا کسی مرد کی محبت کو دل میں رکھنا، یہ ناجائز محبت ہے۔ جائز محبت کے اندر بہن کی محبت ہے، بھائی کی محبت ہے، بیٹے کی بیٹی کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، والدہ کی محبت ہے، والد کی محبت ہے۔ اس سے اوپر چلیں تو سب سے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور اس سے بھی اوپر اللہ رب العزت کی محبت ہے۔ تو یہ ہمارے دل کے اندر نا محبت کی پرائرٹی لسٹ ہوتی ہے۔ اچھا، آپ اگر دیکھنا چاہیں کہ میرے دل میں سب سے اوپر کون ہے، کس کی محبت سب سے زیادہ ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس کی بات سب سے زیادہ مانتے، کس کا کہا نہیں ٹالتے۔ جس کا کہا آپ نہیں ٹالتے، بس سمجھ لیں کہ اس کی محبت آپ کے دل میں سب سے زیادہ ہے۔ اگر تو اذان ہونے پر آپ تڑپ جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں اہتمام سے، مسجد چلے جاتے ہیں نماز کے لیے، تو سمجھ لیں کہ آپ کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ رب العزت کی ہے۔ دکاندار دکان میں کھڑا ہے، رش ہے، گاہکوں کو ڈیل کر رہا ہے، اور بظاہر کوئی اس کو دیکھے تو لگے گا کہ انتہائی دنیا دار آدمی ہے، چیزیں دے رہا ہے، پیسے لے رہا ہے، نوٹ اکٹھے کر رہا ہے، نوٹ گن رہا ہے، انتہائی دنیا دار آدمی لگ رہا ہے۔ لیکن پتہ تب چلتا ہے کہ جیسے ہی مؤذن جو ہے وہ اللہ اکبر کی صدا لگاتا ہے، یہ فوراً اپنا سارا کچھ سیٹ اپ وائنڈ اپ کرتا ہے، اور جو گاہک باہر تھے ان کو باہر ہی روک دیتا ہے، اندر والوں کو جلدی جلدی فارغ کرتا ہے، بھئی اب نماز کے بعد چلے باہر۔ اب لوگ حیران ہیں کہ وہ رزق جس کو یہ اللہ سے مانگتا ہے وہ تو آیا کھڑا ہے، گاہک اندر کھڑے ہیں، کچھ باہر کھڑے انتظار کر رہے ہیں، اور اس نے دکان کا لڑکا کھڑا کر دی ہے کہ اب کسی کو اندر نہیں آنے دینا، بس جو اندر والے ان کو جلدی جلدی فارغ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اب پتہ چل رہا ہے کہ اس کے دل کی لسٹ میں سب سے اوپر اللہ رب العزت کی محبت غالب ہے۔ اس نے اپنے کام کو سمیٹ دیا اور دکان کو تالا لگایا، وقفہ برائے نماز لکھا اور مسجد چلا گیا۔ تو یہ ہمارے امتحانات زندگی میں ہوتے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ گھر میں ہوتے ہیں اور چھوٹی بہن کو ریکویسٹ کر دیتی کہ بھائی میرا یہ کام کر دو۔ اب آپ کے لیے اس کا کام کرنا نہ کرنا ایک ریکویسٹ کے درجے میں ہوتا ہے، آپ کی چوائس ہے، آپ فارغ بیٹھے ہوتے ہیں تو کر دیتے ہیں۔ اچھا، آپ اس کا کام ابھی کرنے لگے تھے کہ بڑے بھائی جان نے کہہ دیا کہ بھئی یہ میرا کام کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے، بڑے بھائی کا درجہ چھوٹی بہن سے زیادہ ہے، تو آپ نے چھوٹی بہن کو کہا ذرا ویٹ کرو، میں آپ کا کام بعد میں کروں گا، مجھے بھائی جان نے بلا لیا۔ ابھی آپ بھائی جان کی طرف جا ہی رہے تھے اور ان کی بات سن رہے تھے کہ امی نے آواز دے دی۔ اب آپ نے کہا بھائی جان میں آپ کی بات بعد میں سنوں گا، پہلے میں امی کی بات سن لوں۔ آپ والدہ کی بات سننے گئے کہ ابو کی کال آ گئی کہ سارے کام چھوڑو اور فوراً جو ہے بینک جاؤ یا فلاں جگہ جاؤ اور میرا کام ارجنٹلی کرو۔ تو یہ ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کس کے حکم کی ویلیو زیادہ ہے، کس کی بات زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہم نے کس کی بات کو زیادہ اوبے کرنا ہے، ہمیں خوب سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے۔ بس اسی لسٹ میں اتنا دیکھنا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے زکوٰۃ کا حکم آ گیا، اب گھر میں 100 ضروریات تھی، آپ نے کہا نہیں، مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہے، وقت آ چکا، اب اللہ کا حکم سب سے اوپر۔ آخر سارا سال گھر والوں پہ خرچ کرتا ہی ہوں، لیکن اب اللہ کا حکم پہلے۔ اسی طرح حج کا وقت آ گیا تو آپ نے کہا کہ اب اللہ کا حکم پہلے، ٹھیک ہے میری 100 ضروریات ہیں ان کو بعد میں دیکھ لیں گے، لیکن اللہ کا حکم پہلے۔ تو یہ وہ طریقہ کار ہے جس سے آپ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں،
جس سے معلوم کرتے ہیں کہ میرے دل میں سب سے زیادہ عظمت، سب سے زیادہ محبت کس کی ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اب یہ اللہ کے نبی ہیں اور اتنے بلند پایا پیغمبر ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو موازنہ کسی سے کرتے نہیں، کیونکہ ہم یہ بے ادبی سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انسانوں میں، تمام جنات میں، تمام فرشتوں میں، تمام انبیاء میں، تمام دنیا کی مخلوق میں سب سے اوپر ہے، تو ان کا تو موازنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ باقی جتنے انبیاء ہیں اگر ان میں ہم غور کریں تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اونچا درجہ دیا۔ کتنا اونچا درجہ دیا کہ جو تینوں اہل کتاب ہیں قومیں، وہ تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ادب کرتی ہیں۔ یہودی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ادب کرتے ہیں، ان کو اپنا نبی مانتے ہیں۔ عیسائی بھی ابراہیم علیہ السلام کا ادب کرتے ہیں، اور مسلمان بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ادب کرتے ہیں۔ بیت اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب اس کی تعمیر کروائی تو ابراہیم علیہ السلام کے پیر جس پتھر پہ تھے وہ پتھر وہاں موجود ہے، اس کا نام بھی مقام ابراہیم ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں جو اتنی عظمت ملی، اتنا مقام ملا، یہ کیسے ملا؟ انبیاء تو اور بھی ہیں، بھائی موسیٰ علیہ السلام کوئی چھوٹے نبی تو نہیں ہے، حضرت نوح علیہ السلام کوئی چھوٹے نبی تو نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیسی شان والی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بادشاہت عطا فرمائی کہ جنات بھی تابع، ہوائیں بھی تابع، چرند پرند درند بھی تابع۔ لیکن جو مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کو ملا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کسی اور کو نہیں ملا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی کہ جب ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے امتحان آیا، ہر امتحان میں بہترین انداز سے کامیاب ہو گئے، بہترین انداز۔ سب انبیاء کامیاب ہیں، تاہم ابراہیم علیہ السلام کے اوپر امتحانات بھی بہت زیادہ آئے، اور امتحان کا انہوں نے اس کو پاس بھی بڑے اچھے انداز سے کیا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ جس گھر میں کھلی تو ان کے اپنے گھر میں بتوں کی فیکٹری تھی، یعنی بت بنا کرتے تھے وہاں۔ عام طور پہ بچہ جس ماحول میں آنکھ کھولتا ہے اسی کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ ایک بچہ عیسائیوں کے گھر پیدا ہو، یقیناً وہ بڑا ہو کے عیسائی بنتا ہے۔ ہندوؤں کے گھر پیدا ہو، بڑا ہو کے ہندو بن جاتا ہے۔ سکھوں کے گھر ہو تو سکھ بن جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جب آنکھ کھلی تو اسی گھر کے اندر بت بنا کرتے تھے، پتھروں کو تراش کے۔ اب وہ دیکھتے تھے کہ یعنی پتھر لایا گیا ہے جس کی کوئی شکل نہیں ہے، پھر اس کو تراشا جا رہا ہے، اس سے بت بن رہا ہے۔ لکڑی کو لایا جا رہا ہے، لکڑیوں کے تنے لائے جا رہے ہیں، اس کو تراشا جا رہا ہے، اس سے بت بنائے جا رہے ہیں۔ تو وہ ان بتوں کو باقاعدہ مینوفیکچر ہوتے دیکھتے تھے۔ اللہ کی شان، کیونکہ اللہ تعالیٰ انبیاء کے براہ راست رہنما ہوتے ہیں، ٹیچر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایسی وحدانیت کو داخل کیا کہ انہوں نے اپنے گھر میں اپنے والد سے ہی دعوت اسلام کا آغاز کیا۔ یاد رکھیں، عام طور پہ بندہ کوئی بھی مخالف بات، اس کو پتہ ہو کہ مجھے ریزسٹنس ملے گی، مزاحمت ہوگی اور میرے لیے مجھے ٹف ٹائم ملے گا، تو بندہ باقی ہر جگہ کر لیتا ہے، عموماً گھر میں نہیں کرتا۔ اس کو پتہ ہے کہ میری چھاتی اگر مجھ سے چھن گئی تو میرے پاس تو کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب نبوت عطا فرمائی، انہوں نے اس دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا۔ اپنے والد کو کہا کہ یہ جو آپ بت بناتے ہیں
یہ آپ خود تراشتے ہیں، خود بناتے ہیں، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ آپ کی حاجات کو پورا کریں، یہ آپ کی ڈیمانڈز کو پورا کریں، آپ کی دعاؤں کو پورا کریں، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو والد صاحب بہت ناراض ہوئے اور کہنے لگے کہ دیکھو یہ جو بات تم کر رہے ہو یہ تو اس پورے نظام کے خلاف ہے جو میں چلا رہا ہوں. یعنی اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرے ہی گھر میں میرا اپنا بیٹا ان تراشے ہوئے بتوں پر ایمان نہیں لاتا، یقین نہیں رکھتا، تو میرے لیے تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. میں تو لوگوں کو یہی کہہ کے بیچتا ہوں کہ ان سے ساری حاجات پوری ہوں گی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بات جاری رکھی اور نتیجہ وہی ہوا کہ والد صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اپنے یہی عقائد رکھیں گے اور اس سے باز نہیں آئیں گے تو میرے گھر میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. والد صاحب نے گھر سے نکال دیا. اب یہ امتحان، یہ مجاہدہ کس کے لیے برداشت کیا؟ اللہ کے لیے. کیوں؟ دل میں جو لسٹ تھی محبت کی، اس میں سب سے اوپر اللہ رب العزت تھے. والد صاحب کی محبت سے بھی اوپر اللہ رب العزت کی محبت تھی. کامیاب ہوئے، گھر سے نکال دیے گئے. عام طور پہ کسی کو گھر سے نکال دیں وہ تو ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اللہ پہاڑوں جیسا مضبوط. باہر نکل کے اپنے شہر کے لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیا کہ آپ جن بتوں کو پکارتے ہیں، جن کو پوجتے ہیں، یہ تو آپ کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، یہ آپ کی حاجات کیسے پوری کریں گے؟ تو لوگوں کو بات سمجھ نہ آئی، لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. انہی دنوں میں حج کا وقت آ گیا، چونکہ حج ایک قدیم عبادت ہے، بہت مدتوں سے ہوتی آ رہی ہے. البتہ بگڑ چکی تھی. حج کے نام پہ میلہ لگا کرتا تھا، لوگ اکٹھے ہوتے، کھیل تماشے کرتے، اپنے آباء و اجداد کے قصے کہانیاں سناتے اور پھر گھروں کو چلے جاتے. تو قوم جو ہے وہ حج کے لیے جا رہی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی چلیں. تو انہوں نے عذر کر دیا. انہوں نے کہا انی سقیم، کہ میں مریض ہوں، بیمار ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا شاید ان کو کوئی بیماری ہے. حالانکہ ان کو کوئی بیماری نہیں تھی. انہوں نے دل میں یہ ارادہ کیا کہ پھر روحانی طور پہ تو ہر آدمی بیمار ہے اور رذائل تو ہر آدمی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو انہوں نے اپنی ذات میں یہ نیت کر لی، جھوٹ نہیں بولا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ پیچھے رہیں اور ہم جاتے ہیں. تو قوم ساری کی ساری حج کے لیے چلی گئی. ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا، وہ کوئی بات ثابت کرنا چاہتے تھے، پروف کرنا چاہتے تھے. تو ہوتے ہیں نا بعض لوگ باتوں کے بھوت، وہ کیا کہتے ہیں، ہاں جی، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. اب باتیں تو وہ بہت کر چکے تھے، دلائل بہت دے چکے تھے، لیکن وہ مانتے نہیں تھے. تو انہوں نے کہا کہ پھر ان کا علاج کسی اور طریقے سے کرنا پڑے گا. ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہتھوڑا لیا اور وہ جتنے چھوٹے چھوٹے بت تھے نا وہ سارے کے سارے توڑنے شروع کر دیے. کسی کا سر توڑ دیا، کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کا دھڑ توڑ دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی. اور وہ جو ہتھوڑا تھا نا، وہ جو سب سے بڑا بت تھا اس کے ہاتھ میں رکھ دیا. اب جب قوم واپس آئی، انہوں نے اپنے خداؤں کا حال دیکھا. کسی کا منہ نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ ہمارے خداؤں کا حال کس نے کیا؟ تو آپس میں کہنے لگے کہ وہ ایک نوجوان ہے ابراہیم، وہ اکثر اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ ان خداؤں سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے پوچھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور پوچھا کہ بھئی یہ ہمارے خداؤں کا حال آپ نے یہ کیا ہے، آپ نے کیا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ بھئی آپ بڑے سے کیوں نہیں پوچھتے، جس کے ہاتھ میں آلہ واردات ہے اس سے کیوں نہیں پوچھتے؟ اسی نے کیا ہوگا، یہ بڑا ہے، یہ چاہتا ہے کہ میری لیڈرشپ رہے، سارے مجھے پوجیں، تو اس نے غصے میں آ کے سب کو توڑ دیا. تو وہ کہنے لگے ابراہیم آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، بھلا یہ کسی کو کیا نقصان دیں گے. جب یہ بات قوم کے منہ سے نکلی تو ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا دعوت دینے کا. انہوں نے کہا کہ یہی بات تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جو اپنے اوپر سے مکھی نہیں اٹھا سکتے
اپنا دفاع نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے مصیبت سے، آفات سے، وہ آپ کو کیا بچائیں گے؟ جو خود ایک اپنے آپ کو کچھ نہیں دے سکتا وہ آپ کو کیا دے گا؟ یہ تو بے جان بت ہے۔ اب دلیل اتنی زبردست تھی اور حشر ان کے خداؤں کا ان کے سامنے تھا، لیکن اس کے باوجود جو نہ ماننے والے ہوں وہ نہیں مانتے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو نہ ہم بادشاہ کے حوالے کرتے ہیں، لہٰذا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا اور وقت کے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اب بادشاہ نے ایک الگ ترتیب چلائی ہوئی تھی، وہ یہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ تم لوگوں کا سب کا خدا میں ہوں، کیونکہ وہ پورے علاقے میں جو فصل اگاتا، جو اناج ہوتا، وہ سارا اکٹھا کر لیتا اور اپنی مرضی سے لوگوں کو راشن دیتا، جس سے خوش ہوتا اس کو زیادہ دے دیتا، جس سے ناراض ہوتا اس کو کم دیتا یا نہ دیتا، اور لوگ بھی اس کو خدا مانتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب سپاہیوں نے گرفتار کیا، بادشاہ کے سامنے لے کے گئے، تو بادشاہ نے کہا بھئی تم کس خدا کی بات کر رہے ہو؟ خدا تو میں ہوں، اور تم کون سے خدا کی بات کر رہے ہو جو بقول تمہارے آسمانوں میں نظر بھی نہیں آتا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میرا خدا تو وہ ہے، ہم سب کا خدا وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اب بادشاہ سوچ میں پڑ گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا یہ کام کون سا مشکل ہے، میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے کیا کیا کہ جیل میں ایک آدمی جس کو سزائے موت اناؤنس ہو چکی تھی اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ جا تو آزاد ہے، اس کو آزاد کر دیا، اور دربار میں کھڑے ہوئے ایک بے گناہ شخص کو کہا کہ اس کو پکڑ لو اور جلاد سے کہا اس کی گردن اڑا دو۔ کہا کہ دیکھو زندگی موت میں بھی دیتا ہوں، ایک شخص کو سزائے موت تھی میں نے آزاد کر دیا، ایک بے قصور تھا میں نے مار دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ اس کو بات سمجھ نہیں آئی، یہ زندگی موت کا کوئی اور کانسیپٹ سمجھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا میں ایک اور بات بتاتا ہوں میرے رب کی کیا خاصیت ہے۔ فرمایا کہ میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے روزانہ اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے تو صرف ایک مرتبہ ہی صحیح مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ اب یہ چونکہ بادشاہ کے بس کی بات نہیں تھی تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو میں نہیں کر سکتا، لیکن جب انسان دلیل کا جواب دلیل سے نہ دے سکے تو پھر وہ غصے سے دیتا ہے، یہ عادت ہوتی ہے۔ دو علماء بات کر رہے ہوں، ایک کے پاس دلائل ختم ہو جائیں تو اس کی آواز اونچی ہو جاتی ہے اور وہ پھر ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح اب بادشاہ کو کوئی جواب تو نہیں تھا اس کے پاس، اور پورے دربار میں بےعزتی بھی ہوئی، خدائی کا دعویٰ کرنے والا لاجواب ہو گیا، تو کہا کہ ان کو قید میں ڈال دو اور میں ان کو ایسی سزا دوں گا کہ رہتی دنیا تک لوگ یاد رکھیں گے۔ یعنی بندے کو مارنا کوئی مشکل تو نہیں ہوتا، جلاد سے کہوں گردن اڑا دو ختم ہو جاتا بندہ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ان کو عبرت کا نشان بناؤں گا تاکہ آئندہ کوئی ہمارے خداؤں کو اس طرح نہ توڑے، اور میں بادشاہ میں خدا ہوں، میرے سامنے کوئی ایسی بحث نہ کرے۔ لہذا اس نے کہا کہ آگ جلانے کا انتظام کریں، اور وہ بہت بڑی آگ تھی، ایک بہت بڑا گڑھا تھا، اس کے اندر ایک زمانے تک لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا، ایندھن اکٹھا کیا گیا۔ خیر ایک وہ دن آیا، آگ جلائی۔ اب وہ آگ جب جلی تو وہ اتنی زیادہ تھی، اتنے اونچے اس کے شعلے تھے کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کو قریب لے جانا ممکن نہیں تھا، سپاہیوں کے لیے قریب لے جا کے ان کو اندر چھوڑ کے آنا ممکن نہیں تھا۔ تو سوچنے لگے کہ ان کو آگ میں کیسے پھینکیں۔ تو تفاسیر میں آتا ہے کہ بادشاہ کو خواب میں آیا یا اس کے وزیر کو خواب میں شیطان نے منجنیق بنانی سکھائی، کیٹاپولٹ، کہ یہ ایک مشین ہے، اس میں بٹھا کر آپ جب ٹاس کریں گے تو یہ جا کر اندر گریں گے۔ خیر اس نے اگلے دن اٹھ کر جو ہے وہ سمپل سا میکینزم ہوتا ہے، وہ اس نے مشین تیار کروائی، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بٹھایا اور فائر کر دیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے کہ جب وہ اپنے والد کو دعوت دے رہے تھے اور گھر سے نکالے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے
کہ جب انہوں نے قوم کے بتوں کو توڑا، ان کو دعوت دی، قوم نہ مانی اور ان کو گرفتار کروا دیا۔ اور اللہ رب العزت اس وقت بھی دیکھ رہے تھے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام ابھی ہوا میں تھے، آگ کی طرف جا رہے تھے، اللہ اس وقت بھی دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ جبرائیل امین جو اتنے مقرر فرشتے ہیں اور وحی لانے والے ہیں، وہ کہنے لگے کہ یا اللہ آپ کے خلیل کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، آپ مجھے حکم دیں، اجازت دیں، میں جا کر ان کی مدد کرتا ہوں۔ تو اللہ رب نے کہا کہ آپ چلے جائیں، اگر وہ آپ سے مدد لے لیتے ہیں تو ان کی مدد کر دیں۔ اللہ رب العزت جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہے، وہ اس مشکل میں بھی اگر پکاریں گے تو مجھے ہی پکاریں گے، کسی اور کو مدد کے لیے نہیں پکاریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جبرائیل امین جو ہے وہ 7ویں آسمان سے زمین پر پلک جھپکنے سے بھی پہلے پہنچ گئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ کیا میں آپ کی مدد کروں، آپ کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے؟ فرمایا نہیں، میں اپنی مرضی سے آیا ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا پھر آپ چلے جائیں، آئی ڈونٹ نیڈ یور ہیلپ، مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، بس اللہ ہی میرے کارساز ہے۔ دیکھیں ایسا ایمان۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا کر گرے، لوگوں نے دیکھا کہ منجنیق سے ان کو پھینکا گیا اور وہ آگ میں جا کے گر گیا، اور آگ کے شعلے آسمانوں پر، یہ نہیں کہ کوئی بارش آئی آگ بجھ گئی، یہ نہیں کوئی ہوا آئی اور آگ کو اڑا کر لے گئی، آگ اسی طرح جل رہی ہے۔ اور لوگ بھی سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام فوت ہو گئے، اور بادشاہ بھی سمجھا کہ جاب ڈن، میرا کام ختم ہوا، بندہ میں نے آگ میں پھینک دیا۔ اور اللہ کی شان، ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا کر گرے تو اللہ رب العزت نے آگ کو براہ راست حکم دیا۔ قرآن کریم میں یہ آیت موجود ہے، پورا قصہ موجود ہے، یا نار کونی بردوں وسلام علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ہو جائے۔ اب آگ لوگوں کو نظر آ رہی، آگ جل رہی ہے، لیکن اس میں جو جلانے کی صفت تھی اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دی۔ اب ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر موجود ہیں، اور ایک روایت میں نے پڑھا کہ جس جگہ وہ جا کر گرے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جو گھاس تھی اس کو سرسبز رہنے دیا، اور ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا، اور پھلدار 1-2 درخت تھے جن سے وہ پھل کھاتے رہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 7 دن 7 راتیں رہے، ایک میں آتا ہے 40 دن 40 راتیں رہے، بارہ جتنا بھی عرصہ رہے اللہ کے علم میں، اور اس کے بعد وہ اللہ کے حکم سے باہر آ گئے۔ اب یہ اتنا بڑا معجزہ تھا، اتنی بڑی کرامت تھی ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن اللہ کی شان، اتنے بڑے معجزے کو دیکھنے کے باوجود صرف انہی کے خاندان میں ان کے رشتہ دار تھے حضرت لوط علیہ السلام، ابھی نبی بھی نہیں تھے، ایک عام نوجوان تھے ان کے فیملی ممبر، صرف وہ ان پر ایمان لائے، اور ان کی اہلیہ تھی حضرت سارہ علیہ السلام، وہ ایمان لائے۔ تو یہ 3 افراد پھر یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے۔ ابراہیم السلام نے کہا کہ میں یہاں نہیں رہوں گا، میں وہاں جاؤں گا جہاں اللہ تعالیٰ مجھے اشارہ فرمائے، تو یہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ یہاں میں ایک نقطہ اکثر عرض کرتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھی بزرگوں سے کہ ان کی جو کرامت ہمیں بتائیں، یا کوئی ہمیں کوئی کرامت کر کے دکھائیں، تو یہ جو کرامت ہوتی ہے نا اکابرین کے اندر، یہ اللہ تعالیٰ کی اصل میں صفت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں کسی ولی کے ہاتھ سے کرامت ظاہر کر دیتے ہیں، یہ اس کے اختیار کی بات نہیں ہوتی کہ وہ جب چاہے کرامت کو دکھا دے، اور کرامتوں کا شوقین ہونا بھی نہیں چاہیے۔ یہ بات میں نے کئی دفعہ کی کہ جو کرشمے کرامتیں دیکھنے کا شوقین ہوگا وہ دجال کا سب سے پہلا مرید ہوگا، سب سے پہلے اس پہ ایمان لائے گا، کیونکہ دجال کے پاس تو ہوگا ہی یہ سب کچھ، وہ تو چیزیں دکھائے گا آن ڈیمانڈ، وہ کہے گا بتاؤ کیا دیکھنا ہے، اور جو بندہ ڈیمانڈ کرے گا وہ دکھا دے گا، کہے گا اب مانو خدا۔ تو جب بندہ ڈیمانڈ کرے اور وہ چیز اگلا دکھا دے تو پھر کوئی عذر نہیں رہتا، لہٰذا ایسا کمزور ایمان والا بندہ دجال پر ایمان لے آئے۔ اس لیے
ایمان ہمیشہ ایمان بالغیب ہوتا ہے، بن دیکھے پر ایمان ہوتا ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، فرما دیا، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، آنکھوں پہ ایمان نہیں رکھتے۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کے نکل پڑے۔ خیر مصر پہنچے، لمبا واقعہ میں مختصر کرتا ہوں۔ اور مصر میں ان کو پھر ان کی دوسری زوجہ جو ہے وہ ملی، اماں ہاجرہ علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام مستقل اللہ سے بیٹا مانگ رہے تھے۔ یہاں نقطہ ہے سمجھنے کا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹیشن تو ہماری ایسی ہوتی ہے کہ ادھر ہم ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھ ابھی نیچے نہ آئے اور ہماری دعا قبول ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی حکمت کی وجہ سے اس دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے بیٹا مانگ رہے تھے۔ کیوں؟ ایک فیکٹری والا بندہ اللہ سے بیٹا اس لیے مانگتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری 4 فیکٹری ہیں، کون سنبھالے گا؟ تو کہتا ہے یا اللہ بیٹا دے دے۔ دکاندار آدمی اللہ سے بیٹا مانگتا ہے، یا اللہ میں مر جاؤں گا، میرے بعد میری 14 دکانیں کون سنبھالے گا؟ ایک سیاسی لیڈر، بڑا آدمی اللہ سے بیٹا مانگتا ہے، یا اللہ میرے تو اتنے ووٹر ہیں، اتنی میری ساکھ ہے، میرے خاندان کا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، میرا بیٹا ہوگا تو میری سیاست چلتی رہے گی میرے مرنے کے بعد۔ ابراہیم علیہ السلام ان میں سے کسی وجہ سے بھی بیٹا نہیں مانگ رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے اس لیے مانگ رہے تھے کہ یا اللہ آپ نے مجھے نبوت عطا فرمائی، لوگوں سے دین کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائی، میں چاہتا ہوں آپ مجھے بیٹا عطا فرمائیں اور یہ دین کا کام آپ کا میرے بعد میرا بیٹا کرتا ہے۔ کتنی اونچی نیت ہے۔ اب ذرا توجہ کیجیے گا، اللہ کے مقرب ترین نبی اور متقی ترین انسان دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں، کون؟ عام آدمی نہیں، نبی، اور مانگ بھی کیا رہے ہیں؟ بیٹا۔ وہ کس لیے؟ اللہ کے دین کے اشاعت کے لیے۔ کتنی ساری خیریں اکٹھی ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت عمر 90 سال کے قریب تھی۔ 90 سال کی عمر تک اللہ نے بیٹا عطا نہیں کیا۔ میں اور آپ بڑی جلدی تھک جاتے ہیں کہ یا اللہ ہم آپ سے ایک دعا کر رہے تھے، کل رات سے مانگ رہے ہیں، ابھی تک آپ نے دعا نہیں سنی ہماری، اور ہمیں شکوہ پیدا ہو جاتا ہے، اللہ سے شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور بعض لوگ تو اتنے نا امید ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی عبادت بھی چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی پہلے ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، اللہ ہماری سنتا ہی نہیں، ہم نے بھی نماز پڑھنی چھوڑ دی۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی ہیں۔ اب نبیوں کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں؟ پھر اتنے مقرب ہیں، اور پھر بیٹا اللہ کے ہی دین کی اشاعت کے لیے مانگ رہے ہیں، اور 90 سال ہو گئے، نا امید نہیں ہوئے، مانگتے رہے۔ بالآخر یہ جو دوسری زوجہ تھی اماں ہاجرہ، ان سے پھر بیٹا ہوا، بیٹے کا نام اسماعیل رکھا۔ اب جو بیٹا اتنی دعاؤں کے بعد، اتنا مانگنے کے بعد ملا، تو اللہ نے فرمایا کہ بیوی کو اور بیٹے کو جا کے ویرانے میں چھوڑو۔ ویرانے میں چھوڑو کا کیا مطلب ہے؟ کہ قتل کر دو۔ بھئی جس جگہ پہ نہ کچھ کھانے کو ملے، نہ پینے کو ملے، نہ واپسی کی سواری موجود ہو، اور بیابان جگہ پر چھوڑ کے آ جائیں تو کیا مطلب ہے؟ اب دیکھیے پھر وہی لسٹ والی بات کہ دل میں بیٹا مانگ رہے تھے، مانگتے بالآخر بیٹا مل گیا۔ اب اس بیٹے سے کتنی محبت ہوگی جو اتنی دعائیں مانگنے کے بعد ملا، اور ملا بھی، مانگا بھی دین کی اشاعت کے لیے۔ لیکن اللہ کا حکم آ گیا تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ دل کی لسٹ میں سب سے اوپر کس کا نام ہے۔ سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم پورا کیا، بیوی کی محبت سے بھی زیادہ اللہ کی محبت، بیٹے کی محبت سے بھی زیادہ اللہ کی محبت، اور وہ ثابت کیا جا کر جس جگہ اشارہ ہوا تھا وہاں چھوڑ کر آیا۔ سبحان اللہ۔ پھر واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر زمزم جاری کر دیا۔ مہاجرہ پریشانی کے عالم میں کہ کوئی قافلہ نظر آ جائے، 2 چھوٹے چھوٹے پہاڑ تھے، کبھی ایک پہ چڑھتی، کبھی دوسرے پہ چڑھتی، پھر پہلے پہ جاتی،
اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی چونکہ تھی اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں آپ کو اللہ نے اشارہ کیا، ہمیں تو نہیں کیا، ہم تو نہیں جاتے جنگل میں، ہمیں تو آپ چھوڑ کے نہ جائیں، میں ہوں، عورت بچہ ہے، آپ کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے بھی اللہ کی محبت میں اس حکم کو پورا کیا، لہٰذا اللہ کی نسبت سے یہ تکلیف آئی، اور اس کی محبت اور پریشانی اور عشق کے اندر وہ اللہ سے مانگ بھی رہی ہیں، صفا مروہ کی جو ہے وہ صحیح بھی کر رہی ہیں، دوڑ لگا رہی ہیں، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، فرمایا کہ اب قیامت تک جتنے بھی حاجی ہوں گے، عمرہ کرنے والے ہوں گے، وہ اس سنت کو ادا کریں۔ اب جوان ہے، بوڑھا ہے، ایک غریب آدمی ہے، یا ملک کا صدر ہے، یا مفتی اعظم ہے، سب اس جگہ پر دوڑ لگائیں گے۔ یہ اماں ہاجرہ علیہ السلام کی سنت کو اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ابھی امتحانات ختم نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کچھ مدت کے بعد کہا کہ جاؤ اب جا کر دیکھو وہاں پر کیا حال ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب وہاں آئے تو دیکھا وہاں تو 2 قبیلے آ کے آباد ہو چکے ہیں اور اچھی خاصی رونق لگ چکی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام پہنچے، اماں ہاجرہ کا باقاعدہ ایک مکان بن چکا ہے، بیٹے کو دیکھا، بیٹا اب اتنا بڑا ہو گیا کہ بات چیت کرنے لگا، بولنے لگا۔ کچھ دن ان کے ساتھ رہے، اور بیٹے سے اب محبت پہلے سے بھی زیادہ، بچہ جب بولنے پہ آ جاتا ہے نا، چھوٹا بچہ، تو اس سے محبت اور بڑھ جاتی ہے، تو اب تو مناسبت بھی ہو گئی، وہ بھی ابو ابو کہتا اور پیاری پیاری باتیں کرتا، اور ان کو بھی اتنی دعاؤں سے مانگا وہ بچہ۔ اب جب کچھ عرصہ گزر گیا اور اللہ نے دیکھا کہ اب بیٹے کی محبت غلبہ پا رہی ہے، تو پھر کہا ایک اور امتحان۔ کیا دیکھا؟ خواب میں اونٹ ذبح خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے، بیدار ہوئے۔ تو یاد رکھیں کہ انبیاء کے خواب ہمارے خوابوں کی طرح نہیں ہوتے، یہ وحی کی ایک شکل ہوتی ہے۔ فوراً اٹھ کے جو ہے وہ کچھ اونٹ ذبح کر دیے۔ اگلی رات پھر خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، پھر اٹھے اونٹ ذبح کر دیے۔ تیسری رات یہی خواب دیکھا تو سمجھ گئے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ بیٹے ہی کی قربانی مانگ رہے ہیں۔ اب آپ پورا منظر ذرا ذہن میں رکھیں، پوری تاریخ میں نے اختصار سے سنائی ہے کہ بیٹا وہ جو 90 سال کی عمر میں مانگ مانگ کر ملا، اور اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے مانگا، کوئی دنیاوی غرض نہیں تھی۔ اس بیٹے کو اللہ نے حکم دے دیا کہ ذبح کرو۔ اللہ، ماں سے کہا کہ بھئی بیٹے کو تیار کر دیں، میں نے کسی بڑے سے ملوانے کے لیے جانا ہے۔ اب وہ بیوی بھی یہ سمجھی کہ کوئی ان کے دوست ہیں، بزرگ ہیں بڑے، ان سے ملوانے کے لیے جانا ہے، اور بیٹا بھی یہی سمجھا۔ تو ماں نے خیر جیسے بچے کو تیار کرتے ہیں، کسی کے پاس بھیجتے وقت نہلا دیا، اچھے کپڑے پہنا دیے، سرما لگا دیا، سر میں کنگھی کر دی، اور بچے کو باپ کے حوالے کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے اس واحد لخت جگر کو، جس سے دل کے اندر محبتوں کے فوارے پھوٹ رہے تھے، اللہ کے حکم کی خاطر بچے کو لے کے جا رہے ہیں۔ وہ بستی ختم ہو گئی، بازار شروع ہو گیا، بازار ختم ہو گیا، آگے جا کے ایک درہ بنتا تھا، ایسے پہاڑوں کے درمیان راستہ تھا، چھوٹا سا دروازہ بن رہا تھا۔ تو اسماعیل اسلام بھی سمجھے کہ اس دروازے کے پار پھر کوئی آبادی ہوگی، وہاں کسی بڑے سے ملوانا ہے۔ تو جیسے اس درے سے باہر نکلے تو آگے کھلا میدان تھا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا، میں تو کسی اور نیت سے آپ کو لے کر آیا ہوں، کسی اور بڑے سے ملانا ہے، اور اپنا پورا خواب سنا دیا۔ اب بچے کی تربیت والدہ نے اتنی اچھی کی ہوئی تھی کہ بیٹا زندگی میں کبھی بھی اللہ کے لیے اپنی جان تک دینی پڑے تو تم پیچھے نہ ہٹنا، یہ ماں کی تربیت تھی۔ سبحان اللہ۔ کہا کہ ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ کر گزریں، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ پھر بیٹے نے ہی مشورہ دیا کہ ابو ہو سکتا ہے جب آپ مجھے ذبح کر رہے ہو تو آپ شاید اس منظر کو دیکھ نہ سکیں، اور اللہ کا جو حکم ہے وہ پورا نہ کر سکیں، یعنی کرنا تو چاہتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے آپ کا ہاتھ ساتھ نہ دے۔
تو بیٹے نے مشورہ دیا کہ آپ آنکھوں میں پٹی باندھ دیں اور میرا بھی جو چہرہ ہے وہ نیچے زمین کی طرف کر دیں۔ لہٰذا بیٹے کے اس مشورے کی بعد انہوں نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، چھری ہاتھ میں پکڑ لی اور بیٹے کی گردن پر نیچے سے اوپر چھری چلائی۔ ذرا آپ اندازہ کریں ابراہیم علیہ السلام کی قلب کی کیا کیفیت ہوگی۔ ہاتھ پہ اس وقت بچے کا گرم گرم خون لگا اور ان کو پتہ ہے کہ میرا بیٹا اب قربان ہو گیا، ذبح ہو گیا، ٹھیک ہے اللہ ہی نے دیا تھا، اللہ ہی نے واپس مانگ لیا، اللہ کی محبت سب پہ غالب۔ جب آنکھوں سے پٹی اتاری تو کیا دیکھا کہ بیٹا تو قریب کھڑا مسکرا رہا ہے اور اللہ نے جانور ایک جنت سے بھیج دیا اور وہ ذبح ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو جانور ہم ہر سال ذبح کرتے ہیں یہ کوئی علاقائی رسم نہیں یا ہمارا کوئی قومی تہوار نہیں، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ اور سنت ابراہیمی بھی کیوں ہے؟ اللہ کی محبت کی یاد تازہ کرنے کا۔ آپ جب جانور خریدیں گے اور اس کو ذبح کریں گے تو بس ایک دفعہ یہ سوچ لیجیے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو برقرار رکھتے اور بیٹے کو ہی ذبح کرنے کا حکم دے دیتے تو کیا میرے دل میں اللہ کی اتنی محبت ہے کہ میں اپنے بیٹے کو لٹا کر ذبح کر دیتا؟ اللہ، ذرا تصور کیجئے تھوڑی دیر کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہمارا امتحان۔ وہ تو ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں کہ جو اتنے بڑے امتحان سے گزر گئے۔ اللہ اکبر۔ اگر اللہ تعالیٰ حکم دیتے کہ یہ سنت اسی طرح جاری رہے گی کہ ہر باپ عید پر اپنے لخت جگر کو ذبح کرے گا تو اندازہ کریں کہ ہم میں سے کتنے ایسے تھے جو اس حکم کو پورا کر پاتے ہیں۔ کیا ہمارے دل میں بھی اللہ کی اتنی محبت ہے؟ کیا واقعی ہمارے دل کی لسٹ میں سب سے اوپر اللہ رب العزت کا نام ہے؟ یہ ہر آدمی اپنے گریبان میں خود منہ ڈالے اور جھانکے۔ یہ محبت مقصود ہے۔ اس محبت کے حاصل ہو جانے کے بعد سارے سوالات ختم ہو جاتے ہیں۔ نماز کیوں فرض کی گئی؟ روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ حج کیوں فرض کیا گیا؟ زکوٰۃ کیوں فرض کی گئی؟ قربانی کیوں واجب کی گئی؟ یہ سارے سوالات خود ہی حل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان سب کا ایک ہی جواب ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ کی محبت ایمان والوں کے دل میں سب سے اوپر، اور یہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اللہ بھی ہمیں جانتے ہیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، اس لیے اللہ نے بیٹے کو ذبح کرنے کی بجائے اس کا قائم مقام دے دیا کہ آپ جانور کو ذبح کریں۔ اب جب جانور کو ذبح کرنے کا حکم مل گیا تو خوش دلی سے جانور کو ذبح کریں کہ شکر ہے ہم اتنے بڑے امتحان سے بچ گئے، اب تو صرف مال ہی لگنا ہے، لہٰذا اللہ کی راہ میں اچھا خوبصورت جانور پیش کریں۔ اس نیت سے جانور نہ خریدیں کہ اس میں سے گوشت زیادہ نکلے گا۔ جانوروں میں خوبصورت جانور وہی ہوتا ہے جو فربا ہو، جس میں گوشت زیادہ ہو، لیکن گوشت کھانے کی نیت نہ کریں، یہ نیت کریں کہ اللہ کی راہ میں خوبصورت جانور پیش کریں، یہ نیت کریں۔ ظاہر سی بات ہے اس کا گوشت آسمان پہ تو نہیں چلا جائے گا اللہ کے پاس، وہ ہمارے پاس ہی رہے گا، لیکن نیت آپ اعلیٰ کریں، ہلکی نیت نہ کریں۔ وہی جیسے ایک نوجوان نے نیا گھر بنایا، اس کے شیخ تھے، وہ ان کو لے کر آیا کہ حضرت برکت کے لیے آ جائیے، تو شیخ گھر آئے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ روشن دان نظر آ رہے ہیں کھڑکیوں کے اوپر، کمرے کے اوپر روشن دان، یہ کس لیے؟ کہ حضرت یہ ہوا اور روشنی کے لیے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا جب یہ بنا رہے تھے تم نیت کر لیتے یہاں سے اذان کی آواز آئے گی، کیا روشنی اور ہوا نے رک جانا تھا؟ وہ تو آنی تھی، تم بڑی نیت کرتے۔ تو اللہ کے لیے اچھا خوبصورت صحت مند جانور ذبح کرنے کی نیت کریں، چھری پہننے کے بعد اس کا گوشت آسمان پہ اللہ کے لیے نہیں چلا جائے گا، وہ آپ ہی نے کھانا ہے، لیکن نیت گوشت کی نہ کریں۔ یہاں تک کہ یہ مسئلہ لکھا ہے مفتیان نے کہ ایک بڑا جانور جس میں 7 حصے ہوتے ہیں جیسے گائے اور اونٹ، اور اس میں 6 لوگوں نے خالص قربانی کی نیت سے حصہ ڈالا، ایک بندے نے صرف گوشت کی نیت سے حصہ ڈالا، تو یہ پورے کا پورا جانور برباد ہو جائے گا۔
یہاں تک نیت کا فرق ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات، بھائی نیت ہی سے تو سارا کام ہوتا ہے۔ آپ 2 رکعت نیت کرتے ہیں نفل، وہ نفل بن جاتے ہیں، وہی سورہ فاتحہ، وہی صورتیں، وہی رکوع سجدے، سب وہی ہوتا ہے۔ آپ اسی پر نیت کرتے ہیں 2 رکعت سنت، تو وہی سورہ فاتحہ، اسی طرح صورتیں، اسی طرح رکوع اور سجدے سنت بن جاتے ہیں۔ اسی 2 رکعت پہ آپ 2 فرضوں کی نیت کر لیتے ہیں اور وہی سب کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ 1 رکعت فرض جو ہے وہ اتنی قیمتی ہے کہ ہزاروں لاکھوں نفل پڑھ لیں وہ 1 فرض کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے نیت اعلیٰ کریں، خوش دلی سے جانور ذبح کریں۔ آج کے دور کے فتنوں کے اندر ایک یہ بھی فتنہ ہے کہ چند لوگ جو تھوڑی سی انگریزی جان گئے اور معاشرے میں ان کا کوئی ایسا کردار ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، تو وہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ دین میں بھی ہم اتنا ہی اوپر ہیں، ہم مفتی اعظم پاکستان بن چکے ہیں، لہٰذا اس قسم کے فتوے دینے شروع کر دیتے ہیں کہ جی جانور کو ذبح کیوں کرتے ہو، اتنا ظلم جانوروں پہ۔ آپ وہی مال جتنے کا جانور آئے گا وہ پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، اللہ کا حکم پورا ہو جائے گا۔ اچھا بظاہر کی بات عقل کو بڑی اپیل کرتی ہے کہ یار بات تو ٹھیک ہے، جانور بھی اللہ کے لیے کرنا ہے تو پیسے بھی اللہ ہی کے لیے دے رہا ہوں، میں کس کے لیے دے رہا ہوں، اتنے ہی پیسے میں خرچ کر دیتا ہوں۔ تو یہ بات عوام کو عقلی طور پہ بڑی اپیل کرتی ہے، لیکن اس میں ایک شرعی نقطہ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ قربانی کے اندر نہر اصل ہے، خون کا بہانا یہ اصل ہے، جب تک خون نہیں بہے گا یہ اللہ کا حکم پورا نہیں ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات، یہ جو جانور کا خون بہانا ہے یہ پہلے ہی قائم مقام ہے، یہ پہلے ہی سبسٹیٹیوٹ ہے، کس کا؟ بیٹے کو ذبح کرنے کا۔ ایکچول حکم کیا تھا؟ بیٹے کو ذبح کریں۔ اب بیٹے کا سبسٹیٹیوٹ مل گیا کہ جانور ذبح کر دیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ جانور کو بھی چھوڑ کر آپ رقم دے دیں۔ آپ پوچھیں گے اس کی دلیل، میں اکثر اس کی مثالیں یہ دیا کرتا ہوں کہ آپ کسی سفر پہ جا رہے تھے، گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا، تو گاڑی کے 4 پہیے ہوتے ہیں، ایک ٹائر سپیئر آپ نے رکھا ہوتا ہے، اسٹیپنی اسے کہتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ چلو یہ ٹائر پنچر ہو گیا، یہ اصل تھا، اس کی جگہ میں اس کا قائم مقام سپیئر ٹائر لگا دیتا ہوں۔ جب آپ نے سپیئر ٹائر نکالا تو وہ بھی پنچر تھا۔ اب آپ سوچ میں پڑ گئے اب کیا کریں، 3 ٹائر پہ تو گاڑی نہیں چلے گی۔ تو آپ نے کہا کہ ایک ٹائر کتنے کا آتا ہے؟ سپوز 5000 کا آتا ہے بالفرض۔ تو آپ نے کہا کہ اصل ٹائر پنچر ہونے کا قائم مقام تھا سپیئر ٹائر، اب سپیئر ٹائر بھی پنچر ہے، اس کا قائم مقام ہے 5000 روپے، لہٰذا آپ نے جیب سے 5000 کا نوٹ نکالا اور ٹائر کی جگہ کسنا شروع کر دیا کہ اب میری گاڑی چل جائے گی۔ تو کیا خیال ہے گاڑی چلے گی؟ ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہر چیز کا قائم مقام نہیں ہوا کرتی۔ آپ خدا نخواستہ کسی ویرانے میں تھے، جنگل میں تھے، صحرا میں تھے، آپ کے پاس کھانے پینے کا سارا سامان ختم ہو گیا، اب آپ بھوک سے برا حال ہے، کچھ کھانے کو نہیں ہے، راستہ بھی نہیں مل رہا۔ اب آپ نے سوچا کہ بھئی اگر یہاں ہوٹل ہوتا نا تو میں پیٹ بھر کے کھانا کھاتا، 500 روپے کا کھانا کھا جاتا، میں پیٹ بھر کے کھانا کھاتا، 500 روپے کا کھانا کھا جاتا۔ تو آپ نے سوچا کہ 500 روپے تو میری جیب میں موجود ہے، تو کیا خیال ہے 500 کا نوٹ نکال کے اگر کھانا شروع کر دیں گے تو پیٹ بھر جائے گا۔ بھئی ہر چیز کا قائم مقام نہیں ہوا کرتی، بظاہر دیکھنے میں ایکول بھی نظر آ رہے ہو۔ تو قربانی کے اندر اصل جو ہے وہ علت اور اللہ کا حکم وہ خون کا بہانا ہے، جب تک خون نہیں بہائیں گے یہ حکم ادا نہیں ہوگا۔ ہاں نوٹ آپ خرچ کریں، غربا میں خرچ کریں، یتیم بچیوں کی شادیاں کرائیں، بیواؤں کی مدد کریں، اور بہت سارے ایسے کام ہیں جن کو چھوڑ کر یہ مدد کی جائے تو قوم کا مال بھی بچے گا، کئی خرافات سے بچ جائیں گے۔ اسی پروفیسر انجینئر قسم کے لوگوں کو کبھی یہ کہتے نہیں سنا کہ بھئی نیو ایئر نائٹ پہ اتنا پیسہ خرچ نہ کرو، بسنت پہ یہ پیسہ خرچ نہ کرو، یہ کسی بیوہ کو دے دو، کبھی ان کا ایسا بیان نہیں آیا۔ یہ بخار صرف قربانی کے دنوں میں آتا ہے۔
لہٰذا اللہ کے حکم کو اسی طرح پورا کرنا ہے جیسا ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور خود کر کے دکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر، آپ نے زندگی میں ایک ہی حج کیا، حج کے موقع پر 63 اونٹ ذبح کیے، 63 اونٹ ذبح کیے۔ ویسے ہم بہت کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، سنت سنت سنت، کبھی زندگی میں اللہ مال دے تو اس سنت پہ بھی عمل کریں۔ 63 اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ذبح فرمائے، اور عجیب منظر ہے، حدیث میں اس کا آتا ہے کہ اونٹوں کی کیا کیفیت تھی۔ 9 کے اونٹ آگے لائے جاتے گروپس میں، اور اونٹ جو ہے وہ اپنی گردنیں لمبی کر رہے ہوتے حضور کی طرف کہ یا رسول اللہ پہلے مجھے قبول کریں، پہلے مجھے قبول کریں۔ عجیب حدیث کے اندر اس کا منظر ہے۔ صحابہ نے دیکھا تو صحابہ کی حالت عجیب ہو گئی، کہا کہ یا رسول اللہ تو اونٹ بھی آپ پر قربان ہونے کو تیار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اصل جو سنت ہے، جو حکم ہے، اس کو اسی طرح ادا کیا جائے گا تو وہ پورا ہوگا۔ اسی طرح کی ایک سملر اگزامپل ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں نماز میں کیا آپ اوپر نیچے ہوتے ہیں، بھائی کچھ کیلریز برن کرنی ہے، اللہ نے یہی حکم دیا تھا، تو آپ اتنی دیر نا جمنیزیم میں چلے جایا کریں۔ 5 نمازیں پڑھنے سے اچھا ہے اب 1 گھنٹہ جم میں ایکسرسائز کر لیا کریں۔ تو کیا خیال ہے؟ اتنی سمجھ تو ماشاءاللہ ہے آپ کو کہ ایک بندہ 5 نمازیں چھوڑ کر 1 گھنٹہ جم میں ایکسرسائز کر رہے تو اللہ راضی ہو جائیں گے؟ یقیناً نہیں ہوں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی نہیں ہے۔ سنت طریقہ وہی ہے کہ جو حکم جس طرح قرآن میں آیا، حدیث میں آپ نے کر کے دکھایا، اس کو ویسے ہی کرنا ہے۔ اور یہ سب کیوں کرنا ہے؟ آخر میں پھر وہی بات جو شروع میں عرض کی تھی، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اب آپ کو جواب مل گیا ہوگا کہ اصل جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے۔ وہی جو والد صاحب نے کہا پانی پلا دو، گاڑی صاف کر دو، مارکیٹ سے سامان لے آؤ، احکامات کا ظاہر مختلف ہو سکتا ہے، سب کا مقصود ابو کا دل راضی کرنا ہے۔ اسی طرح عبادات کا ظاہر مختلف ہو سکتا ہے، سب کا مقصود اللہ رب العزت کی محبت کو پانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی سچی محبت اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔